سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی۔ اندیکھا جانور۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسا نظر آتا ہے، مگر جل کو اس سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی، جب وقت ملتا اس سے کھیلتی، اس سے باتیں کرتی، اپنے دل کے سب راز، اپنی ہر پریشانی اور خوف اس سے بانٹتی۔ وہ اس کا نظر نہ آنے والا پالتو جانور تھا جسے اس نے بڑے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا۔ صبح اٹھتے ہی ایک چادر بچھا کر اس سے کھیلتی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی، اس سے باتیں کرتی۔ جب ہم میں سے کوئی اس سے پوچھتا یہ کون ہے جل، آخر یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا، یہ تم کس سے باتیں کرتی ہو، کھیلتی ہو، ایسے سوال سن کر وہ بہت غصہ کرتی اور ہم سب کو خوب ڈانٹ پلاتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، جب اس نے بہت سا کھانا بنا کر اس کھیلنے کی مخصوص چادر پر اس کے لیے رکھا تو ہم سب بہت حیران ہوئے اور انتظار کرنے لگے، آج ضرور ہم جل کے نہ دکھنے والے پالتو جانور کو دیکھ لیں گے۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور بہت دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کھانا ہم سب کو ہی کھانا پڑا۔ سب اسے گھر میں موجود پالتو کتے اور بلی سے دل بہلانے کا کہتے، مگر وہ کسی کی بات پر کان نہ دھرتی اور اپنے نہ دکھنے والے پالتو جانور کے ساتھ اکیلی ہی گھنٹوں کھیل کود میں مگن رہتی۔ ایک دن اس نے سب کو مجبور کیا کہ وہ سب بھی آج اس کے نہ دکھنے والے پالتو جانور کے ساتھ کھیلیں۔ سب نے اس کی خوشی کے لیے اس کی دیکھا دیکھی اس کے نظر نہ آنے والے پالتو جانور سے کھیل کود شروع کیا، مگر کچھ دیر بعد سوائے اس کے سب کو بوریت ہونے لگی، مگر وہ بضد رہی کہ وہ یہیں ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، اسے خوش کرو اور اس سے کھیلو۔ ہم اسے لاکھ سمجھاتے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، کتا اور بلی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ ان سے کیوں نہیں کھیلتی، مگر وہ کسی کی بات پر کان نہ دھرتی اور الٹا سبھی کو ڈانٹ پلاتی۔ ایک دن اس نے سب کو مجبور کیا کہ اگر سب پورا دن اپنا کھانا پینا بند کر دیں اور سارا دن اس کے نہ دکھائی دینے والے پالتو جانور کے ساتھ کھیلیں تو اس کا پالتو جانور ضرور اپنا دیدار سب کو کروائے گا۔ ہم سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کا یقین کیا اور اس کی خاطر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ سب کچھ ٹھیک اسی طرح کیا جو اس نے ہمیں کرنے کو کہا، مگر کئی دن اوٹ پٹانگ ہوا میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے باوجود اس کا پالتو جانور ہمیں نظر نہ آیا، مگر وہ تھی کہ اور زیادہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ہم سب کو اس کی ذہنی صحت پر شبہ تھا جو کہ اب یقین میں بدلنے لگا۔ ہم سب نے مل کر ایک پلان بنایا اور اسے ذہنی امراض کے ایک ڈاکٹر سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ اسے بہلا پھسلا کر جب مشہور سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ڈینیل کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا آپ کا پالتو جانور آپ کے ساتھ موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں بالکل، وہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، آخر وہ ہمارا پالتو جانور ہے اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے غیر مانوس زبان میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ جب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا یہ کیا تھا تو اس نے کہا وہ اپنے پالتو جانور سے بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا وہ کسی خاص زبان میں بات کرتا ہے جو ہم بولتے ہیں یا اس سے ناواقف ہے؟ تو جل نے فوراً جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ سب زبانیں جانتا ہے، مگر وہ خاص طور پر اس کی من پسند زبان میں بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اسے بتائے گی کہ اس کا پالتو جانور دیکھنے میں کیسا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کیں اور بولی، وہ بہت پیارا اور خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پیارا خوبصورت وہ یقیناً ہوگا، مگر اس کی مراد اس کے حلیے سے ہے۔ جل نے کہا، اس کا حلیہ اسے نہیں معلوم۔ ڈاکٹر نے کہا، کیا مطلب؟ آپ کو حلیہ نہیں معلوم؟ ابھی تو آپ اسے بہت خوبصورت بتا رہی تھی۔ اگر آپ کا پالتو جانور بہت خوبصورت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حلیہ بھی تو ضرور ہوگا نا، میرا مطلب ہے کوئی ناک نقشہ، ڈاکٹر نے چبا چبا کر کہا۔ جل نے لاپرواہی سے کہا، اسے اس کے حلیے سے کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ یہ جانتی ہے کہ وہ اس کا سب سے پیارا پالتو جانور ہے۔ ڈاکٹر نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے تنگ آ کر کہا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف پلک جھپکتے ہوئے گزارشانہ نظر ڈالی کہ پلیز وہ ہمت نہ ہارے اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھے۔ ڈاکٹر ڈینیل نے انداز بدلتے ہوئے جل سے کہا، اچھا یہ بتائیے، اگر آپ کو وہ نظر نہیں آتا تو وہ آپ کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ جل نے کہا، اس نے کب کہا ہے کہ وہ اسے نظر نہیں آتا؟ ڈاکٹر نے کہا، یہی تو میں پوچھ رہا تھا، اگر وہ نظر آتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حلیہ، کچھ خد و خال ضرور ہوں گے جنہیں دیکھ کر وہ کسی کی پسند یا ناپسند ہو سکتا ہے۔ کم از کم آپ یہ تو بتائیں کہ اس کا قد کاٹ، رنگ، عمر، جنس کیا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ جل ڈاکٹر کی باتوں سے بہت زچ ہونے لگی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، آپ اس کا حلیہ جان کر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، جی کیا کروں گا، شاید میں بھی اس جیسا کچھ اپنے پاس رکھ لوں، میرے پاس نہ تو کتا ہے اور نہ بلی۔ ہاں ضرور، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ جل نے بے رخی سے کہا۔
ڈاکٹر ڈینیل مایوسی سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ آج کے اس سیشن کو یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آتے ہی جل دوبارہ اپنی مخصوص چادر بچھا کر اس اندیکھے جانور سے کھیل کود میں مصروف ہو گئی۔ میں پریشانی سے صوفے پر بیٹھا اسے تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خوشی تھی، جیسے واقعی اس کا پالتو جانور اس کے سامنے موجود ہے جو اس کی محبت کا جواب بھی اسے دے رہا ہے۔ وہ جب بھی نہ دکھائی دینے والے پالتو جانور سے کھیل کود سے فارغ ہوتی تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات دکھائی دیتے، جنہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک خاص طرح کے ذہنی عارضے کا شکار ہے جو ایک فرضی کردار سے باتیں کرتی ہے۔ میں نے اور باقی اہل خانہ نے اب اسے ٹوکنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ جیسا کہتی ہم سب اس پر عمل کرتے، مگر کوئی غلطی سے بھی اس کے پالتو جانور کو اس کے ذہن کی اختراع کہتا تو وہ اس پر برس پڑتی، اور جب تک وہ اس کے پالتو جانور سے معافی نہ مانگ لیتا وہ چپ نہ بیٹھتی۔ زندگی یوں ہی کٹ رہی تھی۔ ایک دن اس نے سب کو مجبور کیا کہ سب ساری رات اس کے پالتو جانور کے ساتھ کھیلیں۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور جلد سونا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج سو نہیں سکتا، آج کی رات اس کے پالتو جانور سے کھیل کود بہت ضروری ہے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے انجانے میں اسے ڈانٹ دیا کہ اس فضول فرضی کردار کے لیے اب اپنا وقت میں خراب نہیں کر سکتا۔ حد ہوتی ہے حماقت کی بھی۔ وہ میری باتیں سن کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ غصے میں اس نے یکدم ہاتھ میں موجود گلاس میرے سر پر دے مارا، جس سے میرے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ اسے دیکھ کر میری طرف دوڑی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی مخصوص چادر بچھائی اور روتے ہوئے اپنے پالتو جانور سے مدد طلب کرنے لگی۔ میرا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ گھر پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ رو رو کر اپنے نہ دکھنے والے پالتو جانور سے مدد مانگ رہی تھی۔ میرا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ میں اب ٹھیک سے ہوش میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد نہ جانے کب باقی گھر والے آئے اور مجھے ہسپتال پہنچایا گیا۔ میرا خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا کہ مجھے 3 بوتل خون لگایا گیا، مگر دوسری طرف میرے سر کی چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد مجھے خود اپنے ارد گرد ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگیں جو حقیقت میں کہیں موجود نہ تھیں۔ جل روز اپنے خوبصورت پالتو جانور کے ساتھ ہسپتال میری تیمارداری کے لیے آتی اور ہم دونوں گھنٹوں اس کے پالتو جانور کی باتیں کیا کرتے۔